ایک اسلامک اسکالر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر تھا، فلائٹ میں میرے بغل والی سیٹ پر ایک عیسائی خاتون تھی، عمر رہی ہوگی تقریباً 35-36 سال۔ ان کی گود میں ایک بچہ تھا 2.5-3 سال کا۔ کہتے ہم ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب فلائٹ میں کھانا سرو کیا گیا، لنچ لوگوں کو دیا گیا، اس خاتون نے بچے کو گود میں بٹھایا، اسے ایک لقمہ توڑ کر کھلایا۔ کھلانے کے بعد بچے نے پھر منہ کھولا دوسرے لقمے کے لیے، تو ماں نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا میں نے تمہیں ایک بائٹ کھلایا ہے، پہلے مجھے تھینک یو کہو تو دوسرا بائٹ دوں گی۔ بچے نے کہا ممی تھینک یو۔ اب ماں نے دوسرا لقمہ کھلایا ہے، بچے نے تیسرے کے لیے منہ کھولا، ماں نے کہا بیٹا پہلے تھینک یو کہو، بیٹے نے کہا ممی تھینک یو۔ ماں نے تیسرا لقمہ کھلایا ہے، اب چوتھے سے پہلے پھر تھینک یو کہلوایا، پانچویں سے پہلے پھر تھینک یو کہلوایا۔ اسلامک اسکالر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس ماں نے اپنے بچے کو کھانا کھلاتے کھلاتے تقریباً 36 بار تھینک یو کہلوایا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ عیسائی عورت تھی، وہ عیسائیت کے اخلاق کے مطابق، ان کے کلچر کے مطابق، ان کی سوسائٹی کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر رہی تھی۔ ارے وہ عیسائی ماں اپنے بچے کو ہر لقمے پر تھینک یو سکھلاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھیں، آج کیا ہماری ماں اپنے بچے کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھاتی ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا سکھاتی ہے؟ کہاں ہے تعلیم، کہاں ہے تربیت؟ اے مسلمانوں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اولاد کی درسگاہ جو ہے وہ کلاس روم ہوا کرتی ہے، اولاد کی درسگاہ جو ہے وہ نرسری، جونیئر اور پلے اسکول ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ آج ماں کی گود میں کیا یہ تعلیم مل رہی ہے؟ آج ماں کی گود میں کیا بچہ اس انداز میں پروان چڑھ رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں پلے اسکول میں ڈال دو ہم بری ہو گئے، نرسری میں چلا گیا، جونیئر میں چلا گیا، سینئر میں چلا گیا، ہمارا کام ختم۔ اس کو پڑھانا لکھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسکول کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ڈونیشن دیا ہے وہ پڑھائیں گے، ہم موٹی فیس بھرتے ہیں وہ پڑھائیں گے، ہم نے ٹیوشن پر لگا دیا ہے وہ پڑھائیں گے، ہم نے ساری ذمہ داریاں اسکول کالج کے سر تھوپ رکھا ہے، جبکہ آقا نے فرمایا اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اور جانتے ہو یہی وجہ ہے جب ہم نے سارا کا سارا بوجھ اسکول کالج اور یونیورسٹی کے سر مر دیا، بچہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے، انجینئر تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے، سی اے تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے، LLB کر کے ایڈوکیٹ تو بن جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے، بازار میں بزنس مین بن کر اتر تو جاتا ہے صحیح انسان نہیں بن پاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ دنیا کی تعلیمات حاصل کی ہے تو لوٹ کھسوٹ سیکھا ہے، جھوٹ بولنا سیکھا ہے، وعدہ خلافیاں سیکھا ہے، چوری چماری سیکھا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اگر ماں کی گود میں صحیح معنوں میں اس نے تربیت پائی ہوتی، کالج والے ڈاکٹر بناتے اور ماں کی گود اسے سچا انسان بنا دیتی۔ ڈاکٹر بن گیا، جب کوئی مریض آتا ہے کلینک پر، جب کوئی مریض آتا ہے اسپتال میں، تو وہ اسے مریض سمجھ کر ہمدردی سے پیش نہیں آتا بلکہ بکرا سمجھ کر اس کو ذبح کرنے کی تیاریاں کرتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ آنے والے مریض کو جتنا ڈرا سکو ڈراؤ اور پھر جتنا نکال سکو اس کی جیب سے نکالو۔ ارے حال یہ ہے کہ اسپتالوں میں صرف مریضوں کو لوٹا کاٹا نہیں جاتا، دوائیں لکھ کر دی جاتی ہے تو وہاں بھی کمیشن سیٹ ہوتا ہے، اگر کہیں ٹیسٹ لکھ کر لیب میں بھیج دیا وہاں بھی کمیشن سیٹ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے اپنی اولاد کو کالج میں بھیج کر ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن جو تربیت تجھے دینا تھا اس تربیت سے وہ محروم رہ گیا، اسی لیے نہ صحیح انسان بن سکا نہ صحیح مسلمان بن سکا۔ اگر تو نے صحیح تعلیم و تربیت اپنی گود سے دینا شروع کر دیا ہوتا، وہ ڈاکٹر بن جاتا تو بننے کے بعد مریضوں کو وہ گراہک سمجھ کر ان کے گلے نہ کاٹتا بلکہ ڈاکٹر تھا، وہ مریض کی ہمدردی کے ساتھ علاج کرتا۔ اور اے مسلمانوں، وہ صرف اور صرف ان کی جیبوں پر نظر نہ رکھتا بلکہ مریض کا علاج کر کے اپنی آخرت کے انعام کی امیدیں لگاتا مولا کی بارگاہ سے۔ ارے